بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام الیکشن سیل کے ایک نئے اور تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان جیا خان. سامعین کرام، فراق یار کی بارش ملال کا موسم، فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم. بارش نے ایک سما باندھا ہوا ہے اور ہم اس ٹائم اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. چونکہ میرا تعلق ہزارہ کی خوبصورت سرزمین سے ہے، اس کے برف پوش پہاڑ اور زمین دعوت نظارہ ہے. سامعین کرام، بارش نے بھی ایک سما باندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ الیکشنز کی گہما گہمیوں نے اس پہ چار چاند لگائے ہوئے ہیں. الیکشنز اپ کمنگ 2024 ہمارے ساتھ گلے ملنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج اس ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم آگے کیا ڈسکشن کریں گے. پینل پر میرے ساتھ موجود ہیں میرے قابل احترام سردار شبیر، جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. سر، ویلکم ٹو دا شو. اور میرے ساتھ دوسری طرف تشریف فرمائے ہیں سرکاری راشد صاحب، جو کہ آلسو پولیٹیکل اینالسٹ اور بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں. سر، میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے شو پر. تھینک یو سو مچ. سر، پہلے تو اٹس مائی آنر کہ میں آپ جیسی شخصیات کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں پینل پہ. سر، تھوڑا سا اپنی ٹاپک آف دا اسپیچ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک پریویو دینا چاہوں گی ریلیٹڈ ٹو اسرائیل غزہ جو جنگ ہماری چل رہی ہے اس ٹائم پہ. بہت ہی سافٹ کارنر ہے، بہت ہی ہارڈ ٹچنگ ایشو ہے. اس کو میں ٹچ کرتے ہوئے جاؤں گی کیونکہ اس ٹائم پہ الیکشنز تو سب کو پتہ ہے، ہر جگہ اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کا دور چل رہا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ چلیں اور میری نالج میں بھی اضافہ ہو. عوام کو چونکہ پتہ ہے، دیکھیں لیٹسٹ اپڈیٹس 7 اکتوبر 2023 کو، یہ 2023 کو یہ جو اٹیک ہوا، 5000 راکٹ اٹیکس ہوئے 20 منٹ کے وقفے کے ساتھ. یہ پہلا کریٹیکل اٹیک تھا. اس کے اوپر سر پلیز اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. سردار شبیر صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کروں گی. سر، کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اس جنگ کو، اور اس کے اوپر اسپیشلی اس پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کیجیے گا جو ہماری مسلم امہ کی جو باقی ممالک ہیں، اس کے اوپر ان کی خاموشی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اس پروگرام میں آنے کا موقع دیا. اور بالکل درست کہ اس وقت تو الیکشن کی گہما گہمی ہے، لیکن جو بات جس سے آپ نے آغاز کیا، جو فلسطین کا، جو غزہ کا جو اس وقت مسئلہ ہے، جی سر، دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس کو پوری دنیا میں نہ صرف مسلمان، جی بلکہ یہودی، عیسائی، ہر مذہب کے لوگوں نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا، جی سر، آواز اٹھائی. بالکل. یعنی یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہ ہمارے لیے تو ہے کیونکہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دنیا جو اسلام میں نہیں ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ انسانیت کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی جس بالکل. میں قتل عام کیا جا رہا ہے، اس میں نہ بچوں کو دیکھا جا رہا. جی بالکل سر. چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کے اسکولوں پر ان کی جو پناہ گاہیں ہیں جہاں پر خواتین اور بچوں نے پناہ لی ہوئی ہے، جی وہاں پر حملہ کر کے اور انہیں یعنی ہلاک کیا جا رہا ہے. ایک طرح سے اسے عام لوگ بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی نسل کشی قرار دے رہے ہیں. جی سر، ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے اس نے عالمی عدالت میں اس کے خلاف ایک کیس دائر کیا تھا اسرائیل کے خلاف، اور ابھی حال ہی میں اس کا فیصلہ ہوا ہے. اس میں دونوں طرف سے سنا گیا کیس، جیسے عدالت میں سنا جاتا ہے. جی سر. اور عدالت نے جو ہے وہ اسرائیل کو یہ جو جینوسائیڈ ہے، یہ جو قتل عام ہے، اس کو روکنے اور اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ دینے کا کہا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، لیکن ہاں یہ جو کوشچن آپ کا کہ اس حوالے سے مسلمانوں کا کیا کردار ہے، مسلمان کنٹریز کا، مسلمان ممالک کا، تو اس پر افسوس ہی کیا جائے. جی سر، دیکھیں یہ یعنی کہ دیکھیں میں تو جب عام شہری کی بات کرتی ہوں اس ٹاپک پہ جب ہم آتے ہیں تو میرا دل روتا ہے، ایک آہ نکلتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. سرکاری راشد صاحب اس کے اوپر اپنی روشنی ڈالیں گے. سر پلیز آپ تھوڑا سا اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس وقت جو امت مسلمہ کا اور پوری دنیا کا جو فلش ایشو ہے وہ غزہ ہے، اسرائیل کی جارحانہ بمباریاں ہیں اور انسانیت کے خلاف جو دہشت کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ امت مسلمہ کی بے حسی کی انتہا بھی کہہ لیں آپ اس کو. جی
جیسا سردار صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا UN کے چارٹر کے تحت ایک اقوام متحدہ بنی جس میں پوری دنیا کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. جی بالکل. اور پھر اس کی تنداری امریکہ کے پاس آ گئی. ایسا ہی. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ مسلم امہ پہ ظلم ہو رہا ہے. جی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سیریا کو دیکھیں, چیچنیا کو دیکھیں, ارزگوینیا کو دیکھیں, فلسطین کو دیکھیں, حتیٰ کہ آپ انڈیا کے اندر دیکھیں, ہمارے پڑوسی ملک کے اندر. جی جی بالکل. تاریخی بابری مسجد شہید کی گئی. جی. وہاں پر اجودھیا کا مندر بنایا گیا. اور پھر ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ جو اسرائیل دیکھیں نا, ایک دنیا کے میپ پہ اگر دیکھیں تو چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا, اور جو عربوں کے دل میں اس کو ایک خنجر کی طرح ٹھونسا گیا ہے. یہ اسرائیل کا جو ایشو چل رہا ہے 1948 سے پہلے بھی دیکھیں. جی سر, ہسٹری کی طرف بھی ہم جائیں گے. جی جی بالکل. مگر آپ اگر ہولوکاسٹ کی بات کریں گے تو کیا دنیا کو یہ بربریت نظر نہیں آ رہی کہ اسپتالوں کے اوپر, ان کے اسکولوں کے اوپر, مساجد کے اوپر, چرچز کے اوپر نہ کسی بچے کو دیکھا جا رہا ہے, نہ کسی طبی امداد پہنچانے والے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اتنا گھناؤنا کردار سامنے آیا ہے کہ کسی حکمران کے اندر کبھی بھی اس کی غیرت ایمانی نہیں جاگی. جی. کہ ہماری بچے, ہماری مائیں, ہماری بہنیں بھوک اور پیاس سے افلاس کی زندگی گزار رہی ہیں, اور یہ حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے. مجھے اپنے نیشنل مین سٹریم میڈیا سے بھی گلا ہے کہ فلسطین کے اس ایشو کو انہوں نے ایک آرڈنری خبر کے طور پر بات کی سٹوریز میں بیان کرتے ہیں. یہ فلش پوائنٹ ہے, اس کے اوپر دنیا کو جگانا ہوگا. اور پاکستان کیونکہ دنیا کے اندر ایٹمی پاور ہے تو اس کو اپنا جو لیڈنگ کردار ہے وہ کردار ادا. جی سر, میں چاہ رہی تھی اس کو ہم نے اسپیشل ہائی لائٹ اسی لیے کیا کہ دیکھیں پالیٹکس تو ہے ہی ہے, اٹ از ان آلریڈی ان, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. دیکھیں میرے ملک کا یہ اسٹارٹر ہے اور الیکشنز 2024 وی آر اپ کمنگ, ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اٹس کمنگ آن 8 جنوری فیب کو, 8 جنوری فیب کے جو ہونے والے ہیں الیکشن سر, ان کے بارے میں بھی میں آؤں گی آہستہ آہستہ. لیکن جو میرا ٹاپ سٹوری اس ٹائم پہ ہے دیٹس today the related talk of the program, it's about the democracy. سر میں ویری ریسپیکٹفل سر شبیر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے ڈیموکریسی. دیکھیں اس کے کافی اسپیکٹس ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گی, میں چاہوں گی کہ آپ کا زیادہ ٹائم لیا جائے, آپ مجھے اس کے اوپر ہائی لائٹڈ پوائنٹس بتا دیں. سر ڈیموکریسی ویسے تو میری عوام کا حق ہے. دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ووٹ فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی بڑا اچھا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی تک یہ بات پہنچے کہ ڈیموکریسی جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں. جی جی بالکل. لیکن جمہوریت کی جو بنیاد ہے نا, جیسے آج کل لوگوں میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے وہ جی میرے ووٹ نال کے اسی, جی یا میرے ووٹ جی سے جی کیا ہوگا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی ووٹ تو بس ایسے ہی ہے. جی جی بالکل. اصل میں تو اوپر سے سب کچھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جمہوریت جو ہے نا اس کی بنیاد ایک ووٹ ہے. اگر ووٹ نہ ہو تو جمہوریت ایگزیکٹلی ریڑھ کی ہڈی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی اینٹ بنیاد ووٹ ہے جمہوریت کی. ووٹ سے پھر ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, پھر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ایک اسمبلی بنتی ہے. جی جی. لیکن اگر ووٹ نہ ہو تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا ووٹ جو ہے نا یہی جمہوریت ہے, یہی حکومت ہے. ایک آپ کا ووٹ, آپ اس کو بالکل ہلکا نہ سمجھیں, ٹھیک ہے. تو ہر آدمی, دوسری اس کی جو خوبصورتی اور جو بہترین چیز مجھے نظر آتی ہے نا کہ ووٹ سب کا برابر ہے. ارب پتی کا ووٹ بھی ایک ووٹ ہے, اور ایک بالکل جھونپڑی والے کا ووٹ بھی جو ہے. جی سر, تھینکس گاڈ کہ سر کسی چیز میں تو ہمیں ایکویلٹی نظر آتی ہے. یہ شاید کسی نے آج تک اس طرف نہ سوچا ہو. جی جی. ایک آدمی بہت ہیوی ویٹ ہے جو 10 لوگوں کو مار سکتا ہے, جی, اس کا بھی بیلٹ پیپر ووٹ بیلٹ باکس میں وہ ایک ہی ووٹ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ایک آدمی جو ملک کا صدر رہا ہو, وزیر اعظم رہا ہو, اس نے پوری حکومت چلائی ہو, جب وہ بیلٹ پیپر ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالتا ہے, جی, جب وہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ووٹ. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کا انصاف سب برابر ہے اس میں. تو جمہوریت کی دو چیزیں میں نے بتائیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ووٹ ہی حکومت ہے. جی جی. وہ اگر ہم پاکستان کو لیں
کراچی میں بیٹھا ہے تو اس کے ووٹ کی بھی اتنی اہمیت ہے جو ایک بالکل دور دراز کسی علاقے میں. لوگ عام طور پر سوچتے ہیں نا کہ جی یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں یہ شاید بڑے شہروں والے بنا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, جنرل کنسپٹ تو یہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے دور دراز گاؤں کے بیلٹ باکس سے جو ووٹ نکل رہا ہے جی, اس کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے. وہ اس ملک کا نظام چینج کر سکتا ہے, وہ اس ملک کی حکومت چینج کر سکتا ہے, آپ کا وہ ووٹ. اس لیے ووٹ ڈالیں. پھر دوسری ایک چیز اور دیکھیں کہ ایک بالکل نوجوان ہے 18 سال کا, بالکل جسٹ وہ ووٹر ہوا ہے جی, اور ایک آدمی جو 60 سال سے ووٹ ڈال رہا ہے ان کا ووٹ بھی برابر ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ووٹ ایکویلٹی. تو جو جمہوریت کی, جو ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی, اس کی بڑی خوبصورت چیزیں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے, اس میں بڑی پاور ہے جی, ہمیں اس پاور کا اندازہ ایگزیکٹلی سر. تو اس لیے ہم نے اپنے ووٹ, اب جو الیکشن آ رہا ہے, آپ نے کہا 8 فروری کو جو آ رہا ہے, تو ووٹر کے ذہن میں سب سے بنیادی چیز جو یہ ڈالنی ہے کہ اس کا ووٹ بڑا اہم ہے. جی ایسا ہی ہے, ووٹ تو اہم ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ ووٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. سر قاری صاحب کی طرف آئیں گے ہم. سر پلیز 1-2 پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے, آپ مجھے کائنڈلی یہ فریڈم آف اسپیچ ہم سنتے ہیں جی سر, فریڈم آف اسپیچ بہت ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی ہونا چاہیے ایکویلٹی رائٹ. اس میں جمہوریت میں ایک اور پلر آپ کہہ سکتے ہیں فریڈم آف اسپیچ, اس کو پلیز ہائی لائٹ کر دیجیے گا. سردار صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کی. میں یہاں پر ایک بات ان کی بات سے آگے بڑھاؤں گا اور پھر میں آپ کے اس کوشچن کی طرف آؤں گا. جی سر. عوام کو یا ناظرین یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ میری ووٹر نال کی اس سے, جی بالکل, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ووٹ کو سمجھیں. اگر آپ قرآن کی روح سے اس کو دیکھیں تو ان تود الامانۃ الی اہلہا, یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے, یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. جی جی, یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک اختیار جو آپ کو دیا گیا ہے, یہ اختیار آپ کے پاس امانت ہے کہ آپ اس امانت کو اس کا جو اہل ہو, جو اہلیت رکھتا ہو, اس کی طرف لوٹائیں. جی جی, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے سر. اور پھر اقبال نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایگزیکٹلی جی, بہت خوبصورت بات کی. میں یوں سمجھ لیں کہ جمہوریت کے اندر ہر فرد عام ہے, ہر فرد کی رائے عام ہے, اور جس طرح ایک انسان کو اپنی ووٹ کا حق رائے دہی کا حق ہے, تو اسی طرح اس کو اپنے افکار اور اپنے چیزوں کے اظہار کا بھی رائے ہے, اس کا بھی حق ہے اس کے پاس جی, کہ وہ اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے, اپنا مینیفیسٹو دے سکے, اپنا نیریٹو بیان کر سکے. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح یا غلط ہے, یہ لوگوں نے چننا ہے کہ کس بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور کس شخص کو وہ امانت کا حقدار سمجھ رہے ہیں. سر بہت زبردست بات کی آپ نے, ہائی لائٹڈ گفتگو ہماری چل رہی ہے, روشنی ڈال رہے ہیں ہم مختلف نقطوں پر. ناظرین کرام, یہاں پر آپ سے ڈسکس کرتی چلوں کہ جہاں پر جمہوریت کی بات ہو رہی ہے وہاں پر سر ویری رسپیکٹفلی ایک اور نقطہ میرے ذہن میں گردش کرتا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ رائٹ ٹو گیو ووٹ ٹو الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیو. یہ ابھی قاری صاحب نے کہا ہے, ریسنٹلی ابھی یہ بات ختم ہوئی ہے اسی ٹاپک پر. پھر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام واقعی میں تیار ہے, اور اگر وہ تیار ہے تو کیا اس کو اتنا رائٹ دیا جائے گا کہ وہ اپنا ریپرزینٹیٹیو اپنی مرضی سے منتخب کرے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ اس وقت یہ بھی ایک سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے پاکستانی ووٹر کے اندر اور ایک عام آدمی کے اندر. اسی لیے میں نے پہلے جو آغاز کیا کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے. جی ایگزیکٹلی, ایسے ہی ہے. یہ سوچ نکالنی ہوگی. جی جی, دیکھیں چیزوں میں خرابی ہوتی ہے, فوری طور پہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, ایسے ہی ہے, ٹائم بائی ٹائم. جی, لیکن اس کے لیے کوشش آپ کو کرنی پڑے, وہ تو کرنا پڑتی. اگر آپ پہلے سے سوچ لیں کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی تو لہٰذا میں کروں ہی نہ, تو وہ پھر کبھی نہیں ہوگی. اسٹیپ تو لینا پڑے گا, آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا. جی بالکل. اور وہ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کا ووٹ. فرض کریں آپ یہ بات درست ہی ہو کہ جی ٹھیک ہے میرے ووٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا, حکومت تو اوپر بنتی ہے. جی جی, بٹ آپ ایک دفعہ آپ اپنا ووٹ ڈال دیں گے, یعنی اس وقت ہم دیکھتے ہیں پچھلے اگر کچھ عرصے کی ریشو دیکھیں تو 40-50% سے اوپر ووٹ نہیں ڈل رہا, ٹھیک ہے. اگر ووٹ کی ریشو ایک دفعہ 80-70 سے اوپر چلی جائے تو اگر کوئی ایسی قوتیں ہیں بھی جو اوپر رہ کر عوام کے ووٹ کو ایک طرف کر کے حکومتیں بنا رہی ہیں تو وہ ہل جائیں گی. وہ سوچیں گے کہ 80% لوگوں نے ووٹ دیا ہے, تو پھر ان کے لیے بھی
اس سے ہٹنا ذرا سا، کیونکہ اس وقت ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہے نہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے ڈالنے سے کیا ہو. آپ ووٹ ڈالیں. ہم نے جنرل کنسیپٹ سر کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے جنرل کنسیپٹ خود ہی کنسیپشن کریٹ کر لیا اور پھر اسی کو امپلیمنٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. فرض کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں یہ بات حقیقت میں ہے. جی جی فرض کریں. جی جی پھر آپ نے کچھ تو کرنا ہے نا. جی بالکل کرنا ہے. آپ سوچ کے آپ ووٹ ہی کریں، میرے ووٹ کی کوئی فائدہ نہیں، یا آپ بس بے دلی سے کسی کو بھی ڈر نہیں. آپ سوچیں جی کہ میرے ووٹ کا حقدار کون ہے، جی بالکل ڈیسائیڈ کریں. اور پھر اپنا ووٹ، اپنے بچے کا ووٹ، اپنے بھائی کا ووٹ، اپنی بیوی کا ووٹ، اپنی بچی، ایک ایک ووٹ کو اہمیت دیں. آپ کے ووٹ کی اہمیت. اور جس دن پاکستان کے ووٹر کا ٹرن آؤٹ مور دین 70% چلا گیا، جی تو وہ تمام قوتیں اگر موجود بھی ہیں جو اس ووٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور خود اپنی مرضی سے حکومت، وہ ہل جائیں گے. سر تھینک یو سو مچ، بہت اچھی بات کی آپ نے. اس کو پالش کرنا پڑے گا. قائد صاحب آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر کہ ووٹ کی امپورٹنس تو ڈسکس ہو رہی ہے، الیکشنز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں ڈیموکریسی کے. پھر اسی پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. سر آپ کا ویو جاننا چاہوں گی پلیز. آپ نے خود فرمایا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل. جی جی بالکل. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی چیمپئنز بنی ہوئی جماعتیں ہیں جی، تو سب سے پہلے تو لوگ یہ کوشچن بھی کرتے ہیں، شاید میرے فاضل دوست بھی اس کی نشاندہی کریں گے، کہ جماعتوں کے اندر کیا آپ کو جمہوریت نظر آتی ہے؟ یہ جماعتیں موروثیت کی طرف چل رہی ہیں. اور ان جماعتوں کے اس رویے کو دیکھ کر جو معاشرے کا ایک عام آدمی ہے وہ کیا سمجھے گا کہ جو لوگ ہم سے ووٹ لینے آ رہے ہیں جی، کیا انہوں نے اپنے سرکل کے اندر کوئی جمہوری نظام انہوں نے قائم کیا ہے؟ جی سر، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اپنے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جی 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 بالکل. ووٹ کی جہاں تک سپریمیسی کی بات ہے، ٹھیک فرمایا سردار صاحب نے جی جی کہ جب ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 70+ ہوگا جی، تو پھر ملک کی اکثریتی عوام کے فیصلے جو ہوتے ہیں، پھر پانی جب دیکھیں نا، جب سمندر یا دریا آتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا. جی ایسا ہی ہے. آپ انقلاب کی طرف یہ قوم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے جب یہ متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرنا جان جائے. جی سر. اور ویسے بھی سر وہ کتنی زبردست بات ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. سر کٹ شارٹ کریں گے اپنے، کیونکہ میرے پاس سوری فار دیٹ کہ آپ کی گفتگو میں اتنی انوالو ہو گئی، اور یہ میرے لیے پلیئر کی بات ہے کہ آپ جیسے شخصیات کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اس کو ہم بار بار ڈسکس کریں. ناظرین کرام، یہ سر کی رائے تھی. سردار صاحب، سر شبیر صاحب ہمارے ساتھ پولیٹیکل انالسٹ موجود تھے، اور انہی کے ساتھ قاری راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں. ان کی رائے ہم نے جانی. وقت ہے عوام کے جاگنے کا، وقت ہے ووٹ کے لیے بات کرنے کا، اور میں اور آپ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اپ کمنگ الیکشنز 2024 میری دعا ہے کہ میرے ملک کے لیے شاندار ایک قدم لے کر آئیں، اور یہ ایسے انقلابی الیکشنز ہوں جس سے سب کچھ بدل جائے. امید کرتی ہوں کہ میرے ملک کے لیے سب کچھ بہت اچھا ہوگا. ان لوگوں کے لیے بھی میری دعا ہے جو اس ٹائم کسی جنگ کو فیس کر رہے ہیں، جس کا نقطہ ہم نے سب سے پہلے اٹھایا، اسرائیل غزہ فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی امن کا پرچم لہرائے. اسی دعائیا بات کے ساتھ اپنی میزبان جیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.